بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بے اولاد افراد کے لیے ایک انتہائی مجرب انمول تحفہ عرض کیا جاتا ہے، اس کو توجہ دھیان سے سن لیں، خود ضرورت ہو خود عمل کریں۔ کوئی اور آپ کے اعزاء قارب میں سے بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کو یہ عمل بتائیں، وہ خود عمل کر لیں یا کسی قاری صاحب سے، کسی عامر سے یا کسی اہل علم میں سے کسی سے بھی وہ عمل کروا لیں۔ عمل کیا ہے کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 دو آیتوں کا عمل ہے، اور 41 لونگ اور 41 کالی مرچ کے دانے مرد کے لیے لینے ہیں، اور اسی طرح 41 لونگ 41 کالی مرچ کے دانے عورت کے لیے لینے ہیں۔ پڑھنا کس طرح ہے کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 41 بار پڑھنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ اس آیت کو 41 بار پڑھ کر 41 لونگ کے دانے 41 کالی مرچ کے دانے کے اوپر دم کر دیں۔ یہ مرد کے لیے ہے کہ مرد روزانہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو ایک دانہ کالی مرچ کا اور ایک دانہ لونگ کا لے کر کھا لے، اور اسی آیت کا تعویذ بنا دے، چھوٹا سا تعویذ بنا کے مرد رات کو اس کو چاٹ لے اور تعویذ کو بھی ساتھ ہی کھا لے۔ یہ تو مرد کا عمل ہو گیا۔ عورت کے لیے عمل اس سے اگلی آیت کرنی ہے کہ اسی طرح عورت کے لیے بھی 41 دانے لونگ 41 دانے کالی مرچ کے لینے ہیں، اور اس کے اوپر آیت پڑھنی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اس سے اگلی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 48، اس کو 41 بار پڑھ کر 41 لونگ کے دانے 41 کالی مرچ کے دانے ان پر یہ دم کر دیں، اور یہ عورت روزانہ رات کو ایک دانہ کالی مرچ کا اور ایک دانہ لونگ کا رات کو کھائے گی، اور اسی آیت کا تعویذ بنا کر وہ دے دیں۔ عورت رات کو اس تعویذ کو چاٹ لے اور تعویذ ساتھی کھا لے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی لونگ کالی مرچ اور تعویذ جب کھا لینا ہے تو اس کے بعد پانی نہیں پینا۔ اور ایک اور بات ذہن میں یہ رہے کہ عورت نے ناپاکی کے ایام کے اندر یہ عمل نہیں کرنا، یعنی کالی مرچ لونگ اور تعویذ استعمال نہیں کرنا۔ باقی جو تعویذ بچ جائیں گے عورت کے مرد استعمال کرتا رہے روزانہ، اور عورت اپنے ناپاکی کے ایام کو منہا کر کے جب پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی ان دو آیتوں کی برکت سے اللہ رب العالمین اولاد صالحہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عمل کے لیے شرط ہے کہ یقین کامل کے ساتھ انسان عمل کرے کہ اللہ رب العالمین ضرور میری مدد فرمائیں گے، میری مراد کو پورا کر دیں گے۔ جب انسان کسی بھی عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔